گرامی قدر، دور حاضر کے اندر علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب تو وقت یہ آ چکا ہے کہ جو بیان کرنے والا واعظ ہوتا ہے، جو سامعین ہوتے ہیں وہ زیادہ نالج رکھتے ہیں، زیادہ علم ہوتا ہے ان کے پاس، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک بڑے علم والا ہمیں ملے گا۔ اصل کمی کس بات کی ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، بس دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ خیال ہمیں مار چکا ہے، جو دن بدن پورے ملک کے اندر، رات بھی میں بہاولپور کے اندر اور ہارون آباد، چھوٹا باز کے علاقے میں پروگرام کیے، اور ہر طرف میں یہ پیغام دے رہا ہوں، میرے دل کی آواز ہے۔ اور عموماً میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے ہاں جتنا بڑا نمازی ہوتا ہے، سوائے اللہ کریم، بزرگ بیٹھے ہیں، آپ احباب سمجھتے ہیں اس بات کو، جتنا نمازی ہوگا، جتنا بڑا تقوی والا آپ کو نظر آئے گا، ظاہری طور پہ، اندرونی طور پہ وہ اتنا ہی برا ہوگا۔ معاشرہ کچھ ایسا بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو حقیقت تھی وہ ہم نے سمجھی نہیں، جس کی وجہ سے آج انسان ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حقیقت سے ہم دور ہیں۔ بات ہوتی ہے عمل سے، بات عمل سے بنتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر عمل نہیں تو انسان زیرو ہے، کوئی رزلٹ نہیں۔ ظاہری تو ابو جہل نے بھی بیت اللہ کے 40 حج کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ کینچی بھی نہیں لگواتا تھا، سفید تھی، ماتھے پہ محراب بھی چمکتا تھا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں چاہیے، تمہارے دل کی خوبصورتی چاہیے۔ جو بلال دل کی خوبصورتی لے کے چلتا زمین پہ ہے، پیروں کی آواز اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ خداوند کریم نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ کہیں پہ اعلان فرما دیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی سرزمین پہ مدفون ہے، اتنا اللہ کا ولی ہے، خدا کی قسم جب ان کی بات کرتے ہیں دل کانپ اٹھتا ہے کہ ان کے اندر کتنا تقوی، کتنی للہیت موجود تھی۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ ایک دفعہ واز فرما رہے ہیں، جیسے میں واز کر رہا ہوں، آپ احباب سن رہے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے کسی وقت بات دل کے اندر اتر جائے، انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ واز کر رہے ہیں، واز کے اندر ایک خواجہ سرا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ صالح الرحمہ فرماتے ہیں شاہ صاحب ارے بھائی تو مردوں کی لسٹ کے اندر شامل ہے، اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، تو اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائے پھرتا ہے۔ یقین مانیے اسی وقت مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا اور مسجد کی دیواروں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ایسے گھسٹتا ہے، اتنا زور زور سے رگڑے لگاتا ہے حتیٰ کہ چمڑی ماس اتر جاتا ہے، اندر سے نیچے سے خون آنا شروع ہو گیا۔ جتنی دیر تک ہاتھ سے مہندی کا رنگ نہیں اترا اتنی دیر تک وہ بیٹھا نہیں تھا۔ وہ لوگ جب بات کرتے تھے ہماری باتوں میں بھی اثر نہیں ہے۔ اثر کیوں آتا ہے؟ تب آتا ہے جب انسان کے اندر عمل ہو۔ انسان کی زبان اور واز نہیں بولتا، انسان کا عمل بولتا ہے۔
حقوق العباد بھی آپ سنتے ہیں، حقوق اولاد بھی آپ سنتے ہیں، حقوق زوجین بھی سنتے ہیں۔ میں آپ کو 6 حق بتاتا ہوں جو مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار، اپنا ہو یا بیگانہ۔ حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ پہلا حق مسلمان کا دوسرے پر یہ ہے کہ جب راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو سلام سے آغاز کرے۔ ہم کتنوں کو کرتے ہیں؟ فکر کی بات ہے نا، فکر کی مجلس ہے۔ سلام اس کے لیے جس سے ہمیں لالچ ہو نوکری کا، جاب کا۔ سلام سلوٹ اس کے لیے جس سے ہمیں بزنس کا لالچ ہو۔ یقین مانیے میرے پیغمبر کی تبلیغ یہ درس دیتی ہے، چاہے امیر ہو یا آلہ، یارو ہمیں تو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے اگر کوئی وقت کا سکندر اعظم بھی دنیا سے جاتا ہے، اپنی اماں کو بولتا ہے اماں میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے وقت کا سکندر اعظم جا رہا ہے دنیا سے خالی ہاتھ لے کے۔ امیر بھی اسی قبر میں، غریب بھی اسی قبر میں۔ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ میں کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی ادنا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں سب برابر ہے۔ امام آگے کھڑا ہے، باقی سب چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑا کیا اللہ کا کروں گا؟ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، جب بھی کسی سے راستے میں ملے سلام سے آغاز کیا کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اس کی برکات پھر آپ دیکھنا اللہ کی رحمت کیسے رنگ لاتی ہے۔ دوسرا حق کیا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَاكَ فَاجِبْهُ، جب تمہیں کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دعوت کیسی ماننی چاہیے؟ آؤ بھائی نماز پڑھ لیں، آؤ بھائی چلے قرآن سنتے ہیں، آؤ چلے مسجد کے اندر قرآن حدیث کی مجلس ہے۔ یقین مانیے اگر کوئی بھی جناب آپ لاہور شہر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے ایسے مواقع ہوتے ہیں ساری ساری رات انسان ایک پاؤں پہ کھڑے گزار دیتا ہے، اللہ کے گھر میں 10 منٹ کی مجلس پسند ہی نہیں کرتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے بس بھائی۔ یار نماز پڑھا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو بھائی، کیا کرے قبر میں بڑا عذاب ہوگا۔ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے دل ضمیر سے بات کر کے اپنے دل سے فیصلہ کرنا۔ آج کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر کے اندر جاؤ گے کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ بتائیں گے کس کو بتائیں گے؟ منو من مٹی کے تلے تو دب جائے گا۔ ابھی کوئی نہیں کہے گا ابھی نہلا کے لائے ہیں اوپر مٹی نہ ڈالو، سبھی کہتے ہیں مٹی ڈالو اس کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی پیاری بات درد دل والی ہے، ذرا دل لگا کے سنتے جائیے۔ واز کوئی لمبا چوڑا تقریر نہیں۔ قبر کے اندر بے نماز صاحب تمہیں جب سانپ بچھو کاٹیں گے کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ فرشتے گرزے ماریں گے، تمہارا سر ایسے کیمے کی طرح باریک بین بن جائے گا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ یہ تو کہنا ہی آسان ہے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ ایک دفعہ ڈنگ لگائے گا وہ سانپ اور بچھو، 40 سال تک اس کی زہر کا اثر نہیں جائے گا۔ 40 سال تک ایک ڈنگ لگنے کی وجہ سے قبر میں روتا چلاتا رہے گا، کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ او حافظ قرآن، قرآن کو بھلانے والے، او بے نماز صاحب میری بات سن، قیامت کے دن اللہ قبر سے اندھا کر کے کھڑا کرے گا، کیا دیکھا جائے گا؟
وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دین کی دعوت ماننی چاہیے، اچھی کوئی بھی دعوت ایکسپٹ کر لینی چاہیے۔ تیسرا حق مسلمان کا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب تم سے کوئی مشورہ طلب کریں اسے اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اے نہیں بھی بھائی چل انہوں دس دیتے جھٹ تماشا لگ جائے گا، نہ کسی کی زندگی لائف کا تماشا بنایا کر۔ آج کسی کا ایک محلے میں اپنی سوسائٹی میں 10 منٹ کا تماشا بنائے گا، اللہ تجھے قیامت والے دن ساری امت میں تماشا بنا دے گا۔ چوتھا حق، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تمہیں چھینک آئے تو پڑھا کر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک ہوتی ہے باسوی بندہ منہ کھولتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، دوسرا کہ یرحمکم اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ پھر جس کو آئیے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، بھائی اللہ تجھے سیدھے راستے پہ چلائے، تیرے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ مجھے اصل میں میرے پیارے بھائی آپ کی اس مسجد جامعہ کے خطیب ہادہ حضرت قاری اقبال علی صاحب، ان کا آرڈر تھا، ان کا حکم تھا کہ بس مختصر وقت تو برکہ باتیں تو بہت آ رہی ہیں، بس مختصر بات کر رہا ہوں۔ پانچواں حق، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بہت نفیس انسان ہے، اللہ نے آپ کو ایک بہت ہیرا عطا فرمایا ہے، علماء کی قدر کرنی چاہیے، اور مجھے امید ہے آپ کرتے ہیں، آپ کے چہرے مجھے اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ آپ بہت نفیس انسان، الحمدللہ رب العالمین۔ پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کیا کر۔ میرے گھر میں رات کو مٹن پک رہے، بیف پک رہے، میرے بچے کھا کے سو رہے ہیں، ساتھ میرا ہمسایہ بیک والی دیوار کے پیچھے اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی گرامی ہے، اگر ایک کھانا کھا کے پیٹ بھر کے سوتا ہے، ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اس بندے کے ایمان کی ضمانت کوئی نہیں ہے، اس کے ایمان کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ ہمارے تو کھانے بس اپنوں کے لیے غریب سے سلام لینا تک گوارا نہیں ہے۔ مجھے یاد آئے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا ٹائم ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کتنی درد دل والی باتیں سنتے جائیے گا۔ حضرت ابن خطاب رات کا ٹائم ہے، گلیوں میں گشت لگاتے ہیں، اچانک ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگا کے باہر آتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب اس گھر کے اندر کیا لینے جاتے ہیں، اس گھر کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا، چوتھے دن الغرض حضرت طلحہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عمر رات کے 12-1 کا ٹائم ہوا، ایسے کہہ لیں کہ جب اس گھر سے واپس نکلے ہیں، حضرت طلحہ اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر جا کے دیکھا گیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اتنی بڑی حکمرانی کا مالک، اتنا تقوی دیکھیے۔ گھر کے اندر حضرت طلحہ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت چارپائی پہ بیٹھی ہوئی ہے، قریب جا کے کہتے ہیں اماں ابھی تیرے گھر میں جو آیا تھا کیا کرنے آیا تھا؟ اماں اس کو جانتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا جانتی تو میں نہیں، مجھے اس کے نام کا بھی پتہ تو ہوگا۔ اماں بالکل نام کا کہتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اماں کرنے کیا آتا ہے؟ اماں کہتی ہے آتا ہے آ کے میرے کپڑے بھی خود دھو کے جاتا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا کے جاتا ہے، میرے گھر کے اندر جھاڑو بھی لگا کے جاتا ہے، صفائی کرتا ہے، میرا پانی بھر کے جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے کپڑے تک بھی خود دھو کے جاتا ہے، میرے برتن بھی صاف کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف کرنا، عمر کو تو نے کتنے تقوی والا بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہیں غریبوں کا احساس تھا۔ اگر ہم جنس کا احساس کیڑی کرتی ہے تو اللہ پوری سورت نمل بنا کے قرآن میں نازل کر دیتا ہے۔
فرمایا اس نے اپنی ہم جنسوں کا خیال کیا، فرمایا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کہتے مجھے کیڑی کی ادا اتنی پسند آئی ہے جو اپنی ہم جنسوں کی اتنی خیر خواہ ہے، اس کی میں کیوں نہ توصیف بیان کروں، انسان تو 18,000 مخلوقات سے افضل ہے۔ کہتا میرا پیٹ بھرے بس، میری گاڑی چلتی رہے، میرا بنگلہ عروج پر رہے بس، کوئی مرتا ہے مر جائے۔ چھٹا حق مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا، جب کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا کر۔ جنازہ پڑھے گا اللہ ایک قرات ثواب عطا فرمائے گا، اگر قبرستان تک تدفین سے فارغ تک جائے گا اللہ 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں آقا جی وہ قرات کیا؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں مل جائیں گی۔ نفس نتواں کشتے اللہ پسے چیر، چو بگویم یاد گیرش اے عزیز، خنجر خاموشی او شمشیر جو، نیزہ تنہائی او ترک ہجو۔ اپنے نفس کو مار، اپنے جذبات خواہشات پہ للہیت کی چھری چلا کے دیکھ، آسمانوں کا رب رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پالے اس سے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔